شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس نے مجھے درود پاک پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم ایک ایسی روحانی محفل کی بات کرنے جا رہے ہیں جو دلوں کو روشن کر دیتی ہے، آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور روح کو سکون عطا کرتی ہے، جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محفل درود پاک۔ آئیے جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور محفل درود قائم کرنے سے زندگی میں کیا انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو پہلی بات آپ یہ دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ اسی لیے درود شریف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو درود شریف کی فضیلت پر بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا کوئی عام عمل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی عمل کرتے ہیں۔ درود ایک ایسی خوشبو ہے جو روح کو معطر کر دیتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی دعا عرش پر قبولیت کی سند لے کر جاتی ہے۔ درود پاک سے گناہوں کی معافی، دل کا سکون اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے سے کوئی اور دعا نہیں مانگنی پڑتی، اللہ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، نہیں، خود بخود جو بہترین ہے مل جاتا ہے۔ راستے صاف ہو جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانس بڑھ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، آزمائش آسان ہو جاتی ہیں، گھروں میں رونق بحال ہو جاتی ہے۔ درود کے فضائل پر تو بے شک سارا دن بولتے رہو، فضائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، زندگی کے سفر کو درود شریف کے رنگوں سے مزین کیجیے۔ یہ خوشبو ایسی ہے جو تا قیامت آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ درود شریف پڑھتے اور درود شریف پڑھواتے رہیے، کیونکہ درود پاک کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ کی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک وہ روشنی ہے جو سینے میں اتر گئی تو سمجھو دنیا اور آخرت سنور گئی۔ اور درود پاک کا زبان پر جاری ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یاد فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پر مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ ایسے ہی کرم کی بارش فرماتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ کسی نے علامہ جلال الدین سوتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے 35 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا عمل ہے جس کی بدولت اللہ نے آپ کو اس دولت سے سرفراز فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، البتہ اللہ کا مجھ پر یہ خاص فضل رہا ہے کہ میں ساری عمر درود شریف بہت کثرت سے پڑھتا رہا ہوں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے میری یہ کوشش ہوتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ شاید اسی عمل کی بدولت اللہ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہو۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساتوں زمینوں اور آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
यहाँ पर एक नेक बुजुर्ग का वाक़या भी आपसे बयान करती चलूं। एक नेक बुजुर्ग रोज दरूद पाक की महफिल सजाते थे। एक दिन एक शख्स आया जिसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसने बुजुर्ग से अर्ज की, मेरे मसाइल हल नहीं होते। बुजुर्ग ने जवाब दिया, रोजाना एक महफिल दरूद पाक में बैठ जा, बस खामोशी से दरूद सुनता जा, चाहे कुछ न पढ़। चंद दिनों बाद वही शख्स आया, उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा, मेरी बेटी की शादी हो गई, कर्ज उतर गया और दिल को सुकून मिल गया। महफिल दरूद ने उसकी किस्मत बदल दी। महफिल दरूद पाक की बरकतें ऐसी हैं कि जिसमें रहमतों का नज़ूल होता है, दुआओं की कबूलियत होती है, फरिश्तों की हाजिरी होती है, रूहानी बीमारियों का इलाज होता है, दिल की सख्ती खत्म हो जाती है, औलाद की नाफरमानी में कमी आती है, घरेलू झगड़ों का खात्मा होता है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमें दरूद पाक से मोहब्बत अता फरमा, हमारे दिलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से मुनव्वर फरमा, हमारी जुबानों को दरूद पाक से तर रख, हमारी महफिलें नूर से भर दे और क़यामत के दिन हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरूद पाक एक ख़जाना है। महफिल दरूद एक रहमत है। आज से अहद करें कि हर दिन कम अज़ कम 10 मरतबा दरूद पढ़ें। हफ्ते में एक दिन घर में महफिल दरूद सजा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ज़रूर लिखें और सादिया आतिफ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि हर घर दरूद से महक जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।